الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا. آمین الہی آمین. انشاءاللہ آج کی ہم دعا کریں گے. مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی، ہم میں سے ہر کسی کو آتی ہے اور ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، لیکن ہم پہلے اس کی حدیث سے اہمیت دیکھ لیں گے اور پھر ہم اس کی دیکھتے ہیں کیا اس کی فضیلت ہے. حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کی، یعنی ابو ذر کی. یہاں راوی کو شبہ ہو گیا، یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے، یا ابو ذر آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا مختصر سے کلمات ہیں، ہم بہت دفعہ ان کو پڑھتے ہیں، بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے نماز کے بعد ان کی ادائیگی کرتے ہیں، بعض دفعہ چلتے پھرتے یا کسی چیز کو دیکھ کے ہم بولتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ سبحان ربی و بحمدہ. تو بہت مختصر کلمات ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات. اور کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا؟ ابھی ہم نے حدیث سے جانا کہ اپنی کس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو چنا؟ فرشتوں کے لیے. فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ جی. اور پھر یہ کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یہ جو کلمات ہیں یہ، کیونکہ ان کو اور کوئی ڈیزائر تو ہے نہیں، اور اسی کے ذریعے کیا اللہ تعالیٰ کہ وہ حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ان کے لیے منتخب کیا ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا نا. اور صباحہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھی مانا آپ لوگوں نے تعلیم القرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ پانی یا ہوا میں تیزی سے تیرنا ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کہتے ہیں سبحان ربی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو کسی ایپ سے پاک قرار دینا اور اس میں تیزی کرنا، سوچنا سمجھنا نہیں. دنیا میں ہم کوئی چیز کرنے لگتے ہیں، ہم اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو سوچنا سمجھنا نہیں ہے. وہ کامل ذات ہے، دائمی ہے، قائم ہے، اس ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ تمام پاکی اور تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور وہ خود سے خود تعریف کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں، اور حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے.
مدح سرائی تو انسانوں کی ہو سکتی ہے، انسان دوسروں کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن جو حمد ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ایسی خوبیوں پہ ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، تو حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ چھوٹے سے مختصر سے آج کے ہمارے کلمات تھے۔ اب یہ ہے کہ جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پہلے سے ہم جانتے ہیں ان کلمات کو، پہلے سے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ جب اجر و ثواب کا پتہ چلتا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو شعوری طور پہ ادا کرتا ہے۔ اب میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ اس کی ادائیگی کریں گے، ایک طرح سے ہمیں ریمائنڈر ملا، تو اس کو یہ پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی کوسچن اس سے ریلیٹ کرتا ہوا، یا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، چلیں اچھی بات ہے کہ کلیئر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا، اور بارک اللہ فیکم سابقون الاولون، جو آپ لوگ پہلے آتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ علم کیا ہے؟ علم کس کی میراث ہے؟ علم کس کی میراث ہے؟ انبیاء کی، انبیاء کی میراث ہے۔ اور یہ کس کو ملتا ہے؟ کیا ہر ایک کو مل جاتا ہے؟ نہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ انبیاء کی میراث ہے، اور اس کو لینے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ نہیں تو ابھی آپ دیکھیں ہماری کلاس کی، ویسے جب استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، لیکن اس سیشن میں بہت کم ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ آ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ، یہ ساری دعائیں جو ہم کر رہے ہیں احادیث میں سے ہیں نا، سنت میں سے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فضیلت ہے، ان کی ویلیو بیان کی گئی ہے، ان کی ورچوز بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے جس میں سے ہم اپنا شیئر لے رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں لے رہے وہ محروم رہ رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو ایبزارب کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا کرے، بنا دیں، اور ہم شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اور حمد و ثنا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ جاتا ہے نا، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کو یاد کرنا، کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پہ، اگر آپ کے بچے ہوم سکولنگ کر رہے ہیں، جیسے کہ اب چل رہا ہے، اور آپ پاس میں دعا کے ٹائم پہ لگا لیتے ہیں، آپ بھلے سے پارٹیسپیٹ رائٹنگ میں نہ کریں، لیکن آپ لاگ ان ہو جاتے ہیں، تو جو بچوں کے کان میں آواز جاری ہے، کہیں نہ کہیں ان پہ افیکٹ کرے گی۔ جی، تو وہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے انڈائریکٹلی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ چلیں، اب انشاءاللہ ہم استاذہ کا سیشن جوائن کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قرآنی دعائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اختیار کر رہے تھے، مثلاً مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان میں فتنے کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے، لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو ان سب باتوں پر، ان سب کوششوں پر، اس سب بھاگ دوڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، یعنی ان کی حرکتوں پر آپ غمگین نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ہاتھ آتا ہے تو فوراً کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ خطاب ہے آپ سے، یا ایہا الرسول، اے رسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ یا ایہا کا لفظ جو ہے، یا ایہا کا انداز جو ہے، یہ ایک ریسپیکٹفل انداز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرتے ہیں تو یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، اور آپ کے نام سے آپ کو خطاب نہیں کیا کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایہا ایک اکرام والا اور عزت والا انداز ہے، اور رسول کہہ کر پکارا،
یعنی آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی، آپ کو جو کام دیا گیا، اس سے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك، لا يحزنك کی دو قراتیں ہیں، ایک یحزن کا ہے اور ایک یحزن کا، اور دونوں ہی یہ سبا قرات میں سے ہیں اور صحیح ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ غم نہ کریں۔ حزن ایسا غم ہوتا ہے جو نفس کو کسی ایسی چیز سے پہنچتا ہے جس کو نفس ناپسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس خوف میں بھی غم ہوتا ہے ایک، لیکن وہ متوقع چیز کا ہوتا ہے، یعنی ایک انہونی چیز کا جو ابھی ہوئی نہیں، مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو فوراً ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ فوت نہ ہو جائے، اور خاص طور پر آج کل کووڈ میں آپ دیکھیں کہ کووڈ کا نام سنتے ہی ساتھ ہی موت یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ غم اور خوف کا مجموعہ ہے ایک طرح سے۔ اگر فوت ہو جائے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اندیشہ ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے، جس میں غم بھی شامل ہوتا ہے۔ یسارعون کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ سرعت تیزی کو کہتے ہیں۔ ابو سعود کہتے ہیں کسی چیز میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں جلدی کرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے پڑ جانا، یعنی ان کا شوق بھی ہے، ان کی چاہت بھی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ہے۔ تو یسارعون فی الکفر، کفر میں، اور یہاں کفر کا شرعی معنی مراد ہے۔ اور کفر کرنا جو ہوتا ہے یہ ایک تو انکار کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان کا انکار کر دینا، ان کو جھٹلا دینا، یا دوسرا ہوتا ہے ان کا اقرار کر لینا لیکن اس کے باوجود تکبر کرنا، جیسے ابلیس کا کفر جو ہے یہ تکبر والا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے اور باقی چیزوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے لیکن متکبر ہے۔ قریش کا کفر جو تھا یہ انکار پر مبنی تھا، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا تھا، مانا ہی نہیں تھا، لیکن یہود پہچانتے تھے لیکن تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو یہاں آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک یہود کے کفر کی بات ہوگی اور دوسرے منافقین کے کفر کی بات۔ اور منافقین کا کفر کیا تھا کہ زبان سے صرف کہتے تھے، اندر سے ان کا دل انکاری تھا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اس کا یقین ہو اور عمل بھی اس کی موافقت کرتا ہو۔ من الذین قالوا آمنا، یہ کفر کرنے والے کون ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ منافق ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، اور یہی منافقت ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی ایمان لاتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، دل بھی اس کا اس پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کافر ہیں، یسارعون فی الکفر ہیں یہاں۔ اور ویسے بھی منافق جو ہوتا ہے ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہودی بن گئے، اور یہ ان کے اس قول کی وجہ سے ہے اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور اس لیے بھی یہودی کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ یہودا کی طرف نسبت ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یا یہ دونوں ہی اور یا ان میں سے یہود سماعون للکذب، یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے،
یعنی جھوٹی باتیں سننا ان کو بہت پسند ہے. سماع جو ہے ایک آتا سامع سننے والا، اور سماع جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. تو اس سے مزید معنی نکلتا ہے کہ صرف سنتے ہی نہیں، ایک تو ایک بہت غور، دلچسپی، توجہ سے، شوق سے سنتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور پھر آگے اس کی نشر و اشاعت بھی شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کس کے جھوٹ کو سننے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کے، اپنے پیشواؤں کے. یعنی وہ جو جھوٹی باتیں ان سے کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، یا اور اسی طرح کے الزامات جو آپ پر لگاتے تھے، یا تورات میں تحریف کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تان کے طور پہ کہتے تھے، تو ان باتوں کو یہ خوب سنتے تھے اور ان پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور جو سچ تھا اس کے لیے ان کے کان نہیں کھلتے تھے. یعنی ایمان والوں کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ حق بات سننے کے شوقین ہوتے ہیں، اس کی رغبت رکھتے ہیں. اور یہ اس کے برعکس ان کے کفر کی دلیل کیا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے شوقین ہیں. سماعون لقوم آخرین، یہ دوسری قوم یا دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں. لم یاتوکا، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی ایک سماعون للکذب ہے اور دوسرا سماعون لقوم آخرین ہے. اور قوم کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پر اس کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا، لا یسخر قوم من قوم. اور کبھی اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے، جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے نا، انہا کانت من قوم کافرین، کہ وہ کافر قوم میں سے تھی. یعنی وہ عورت تھی لیکن کافر قوم میں سے تھی. دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا بھی جھوٹ قبول کرتے جو آپ کے پاس آتے، اور ان دوسرے لوگوں کا بھی جھوٹ سنتے اور قبول کرتے جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے. یعنی منافقین کا بھی اور اپنے سرداروں کا بھی. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ آتے مجلس میں، سنتے آپ کی باتیں، پھر جا کے اپنے بڑوں کو پہنچاتے. سماعون لقوم آخرین لم یاتو کا، جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے تکبر کی وجہ سے. ان کے احبار، ان کے علماء، ان کے بڑے بڑے، وہ خود آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے، اپنے کچھ چیلوں کو بھیج دیتے تھے، وہ باتیں سنتے آپ کی اور پھر ان باتوں کو آگے پہنچاتے، اور وہ ان کے اندر کچھ تحریف تبدیلی کر کے لوگوں کو بتاتے. منافقین کا بھی ایک کردار تھا. سورۃ محمد میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. ان میں سے وہ کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا، اور پھر ان باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کبھی وہ کوئی چھوٹی سی بات سن کے اس میں جھوٹ ملا کے جھوٹی خبریں اڑاتے تھے، مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرتے تھے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کے جگہ، اس کے مواضع موضع کی جگہ جمع ہوتی ہے جگہ، یعنی اس کے اصل سے پھیر دیتے تھے. تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، یعنی اس کو اس کی اصل حالت سے تبدیل کر دیتے. کیا مطلب کہ جو معنی کسی بات کا اللہ کے رسول نے مراد لیا ہوتا تھا وہ اس کے خلاف مراد لیتے تھے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا اور وہ کوئی اور مطلب نکال کے اس کو آگے پھیلاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے. تو لفظی تحریف میں لفظوں میں یا زیادتی کر دیتے یا کمی کر دیتے یا معنی بدل دیتے، اور معنوی تحریف کس طرح کرتے تھے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرف نہیں بھیجے گئے، وہ باقی سب کی طرف بھیجے گئے. یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا،
اور ساتھ انسٹرکشنز بھی دے کے بھیجتے تھے کہ اگر تم یہ بات اس طرح بتائے جاؤ تو لے لینا، اور اگر اس طرح نہ دیے جاؤ تو پھر بچ کے رہنا. یہ بات ان کی ماننا، یہ نہیں ماننا. اور یہ خاص طور پر اس وقت کہتے تھے جب ان کے لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو لینا، ورنہ اس کو چھوڑ دینا. اور اس کے پیچھے اس آیت کے پیچھے اور اس خاص حصے کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے کوڑے لگائے گئے تھے. آپ نے انہیں بلایا اور پوچھا، یعنی ان کے عالموں کو، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. بہرحال تورات منگوائی گئی تو انہوں نے وہ آیت چھپا لی جس میں رجم کی سزا تھی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے. آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، اور اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے اشراف میں زنا بہت بڑھ گیا تھا. ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے، کمزور کو پکڑتے تو حد نافذ کرتے. تو ہم نے آپس میں کہا کہ آؤ کسی ایک چیز پر، یعنی ایک سزا پہ جمع ہو جاتے ہیں جسے ہم مزدور اور معمولی لوگوں اور بڑے لوگوں سب پر لاگو کر سکیں. تو ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا. پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا. بہرحال اسی قسم کی باتیں تھی کہ وہ آپ کے پاس فیصلے کروانے آتے. اس کی مزید آگے بھی وضاحت آئے گی. اور اگر مرضی کا فیصلہ ہوتا تو قبول کرتے، ورنہ نہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اور فتنے سے مراد یہاں کفر بھی لیا گیا، گمراہی بھی لی گئی. یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کا اور اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے، اور ضحاک کہتے ہیں اس کی ہلاکت کا ارادہ کر لے، اور قتادہ کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ اپنے عذاب کا ارادہ کر لے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ ہرگز بھی اس کو اللہ سے نہیں بچا سکتے. کسی چیز کے آپ مالک نہیں. اور یہ بات عام بھی ہے، یعنی فتنہ بمانا فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو امتحان میں ڈالنے کا، مشکل میں ڈالنے کا، فتنے میں ڈالنے کا، گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی دوسرا اس کو بچا نہیں سکتا. نہ ماں باپ بچا سکتے ہیں، نہ بہن بھائی بچا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے واقعات آپ کی نگاہوں میں ہوں گے کہ بعض اوقات کوئی شخص بگڑتا ہے تو سارا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ، لیکن وہ سن کے نہیں دیتا، مان کے نہیں دیتا. مائیں روتی ہیں، بچے ان کے پریشان ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں جیسے ایڈکٹس ہوتے ہیں یا اور اسی قسم کے غلط کاموں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی حیا ہی ختم ہو جاتی ہے، نہ انہیں اپنے بزرگوں کا کچھ لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے معصوم بچوں کا کچھ لحاظ ہوتا ہے، اور وہ اپنے حرام کام چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم اتنا ان کے لیے اتنے خیر خواہ بھی ہیں، اتنا سمجھاتے بھی ہیں، کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ ان کو کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ نے فتنے میں ڈال دیا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی شرک سے، الحاد سے، کفر سے، نفاق سے، شک سے، اور اسی طرح کی دیگر بیماریوں سے.
اور دلوں کے ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دل ہی اصلاح یا فساد کی جگہ ہوتے ہیں. دل بگڑتے ہیں تو پھر انسان کا عمل بگڑ جاتا ہے، اور جو دل سے پکا ہو جائے کسی غلط کام پر تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور عار ہے، رسوائی ہے. یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو پھر کسی کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں رہتی، کسی کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں رہتی. اور یہاں اشارہ ہے منافقین کی طرف اور یہود کی طرف. اور یہود کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح پھر جلاوطنی اور قتل کی صورت ہوئی جو ان کی رسوائی کا سبب بنی. اور منافقین کے عیب کھول دیے گئے. سورۃ التوبہ نازل ہوئی جس کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں، کہ جو ان کے عیب کھولنے والی تھی، ان کی چھپی حرکتوں کو سامنے لانے والی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. سورۃ محمد میں آتا ہے اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے کچھ لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو، اسی لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب، کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس آیت سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خود گواہی دی ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کہہ کے جو پکارا تو یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ سب کی طرف قیامت تک کے لیے رسول ہیں. پھر یا ایھا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار کیا گیا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت اور تسلی دی گئی ہے اس آیت کے اندر. لا يحزن کا، آپ غم نہ کریں. اصل میں غم ایک بڑی فطری چیز ہے، ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں غم میں مبتلا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے، یہ سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے، یہ اللہ کے راستے پہ کیوں نہیں آ جاتے. ان کا سب سے بڑا غم اور ہم یہی تھا. تو عام طور پر یہ ہے کہ غم کا ہونا برا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں. اس غم میں انسان مبتلا ہو کے کہیں اپنے فرائض کو تو نہیں چھوڑ بیٹھتا، یا اس کام سے بد دل تو نہیں ہو جاتا، یہ درست نہیں ہے. اسی لیے غم سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کیونکہ بعض اوقات غم اور ہم انسان کو ناکارہ کر دیتا ہے، انسان سے کام کی صلاحیت چھین لیتا ہے. تو اس لیے آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ، کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے بہت محبت تھی، رأفت تھی، رحمت تھی، اور آپ غمگین ہوتے تھے. اور کبھی وہ شدت حزن ہوتی تھی جس کے لیے سورۃ کہف میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک ہی کر ڈالیں، اپنی جان کھو دیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ مسلمان ہو جاتا تو آپ بہت خوش بھی ہوتے تھے، اور وہ خوشی آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی. جیسے وہ ایک لڑکا بیمار ہوا جو یہودی تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، تو آپ اس کے گھر چلے گئے عادت کے لیے اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، آپ اس دیکھ کر خوش ہو گئے. اور ایک داعی کے اندر یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگ اگر دین کی طرف آئیں تو وہ اس کے لیے خوشی کی بات ہو، اور اگر وہ دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس کے لیے غم کی بات ہو. اور غم کی وجہ سے پھر انسان کیا کرے؟ ہدایت کی دعا کرے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا قبیلہ دوس تباہ ہو گیا کیونکہ اس نے نافرمانی کی اور انکار کی روش اختیار کی، آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لیا۔ یعنی کوئی انتہا درجے کا بھی بگڑ جائے تو اس کے لیے بد دعا نہ کریں، اس کو دعا دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور پھر اچھی طرح نصیحت کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کفر میں بس صرف دل سے انکار کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کے خلاف کچھ نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں یعنی وہ عام کافر ہیں، اور ایک کفر میں شدید ہوتا ہے، جیسے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں قبول کی، ان میں سے ابو طالب بھی تھے، لیکن انہوں نے ساری زندگی آپ کو سپورٹ کیا، کہ خود نہیں مسلمان ہوئے۔ لیکن دوسری طرف ابو لہب، دونوں بھائی تھے ابو طالب اور ابو لہب، لیکن اس کا کردار آپ دیکھیں، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ وہ کفر میں شدید تھا، اور اس کی بیوی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا پھینکتے تھے، اور آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دیتے، آپ پہ پتھر پھینکتے۔ تو کچھ لوگ بہت بغض اور عداوت میں زیادہ ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، اور اس آیت سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کا دار و مدار دل پر ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ اور جھوٹی باتیں سننا اور بغیر تحقیق کے جھوٹی باتیں نقل کرنا، یہ یہود کی مشابہت ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جھوٹی کہانیوں میں، جھوٹے افسانوں میں، ڈراموں میں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، ان چیزوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو سچا انسان ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش کرتا ہے، اس ایسی چیزیں اس کے مزاج کو راس نہیں آتی، وہ ان میں خوش نہیں ہوتا، ان میں دلچسپی نہیں لیتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلا تحقیق آگے بات نقل کرنا، بغیر پوری طرح سمجھے، آدھی سنی اور آدھی خود سے ملا لی اور آگے کر دی، یہ بھی نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ یعنی جو شخص جھوٹ کو قبول کرتا ہے، جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے اور اس پہ یقین کر لیتا ہے اور پھر اس کو آگے نقل کرتا ہے، تو یہ سب یہود کے مشابہ ہے۔ مومنوں کو کیا ادب سکھایا گیا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ منافقین کا حال کیا تھا؟ جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا تو اسے مشہور کر دیتے۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا، اور مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، جو صحیح بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کل جو من گھڑت حدیثیں اور بہت سی من گھڑت باتیں اور لوگوں کی کردار کشی پر مبنی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا پر ہزاروں کو فارورڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام لگا دینا، فلاں یہودی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، کسی کی کردار کشی کرنا، اس کے اخلاق پر کوئی جھوٹی بات لگا دینا اور پھر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ صاحب معاملہ سے تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایمان کے منافی ہے کہ جھوٹ اور ایمان جو ہے ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ سب سے بری خصلت تھی، اور قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت بھی کی گئی ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں نہیں، اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزہ بھی قبول نہیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہو۔ اور پھر یہ کہ جھوٹی خبریں پھیلانا پوری دنیا میں،
فلاں مر گیا ہے، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں آئے دن اس طرح کے بڑے بڑے اماموں اور شیوخ کے بارے میں جھوٹی خبریں میڈیا پر پھر گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں. خاص طور پر اب 1 اپریل آ رہا ہے تو وہ دن تو لوگوں نے اپنے لیے جھوٹ کو حلال کر رکھا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. جھوٹی خبریں پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس ہے جس میں وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے، اور پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. اس دوران پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے جبڑا اور اصلی حالت پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو وہ چیرتا ہے، اتنے میں دوسرا، اور پھر یہی اس کے ساتھ مسلسل عمل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا، وہ آدمی جو تم نے دیکھا کہ اس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا، یہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی. اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. یہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا. بے سوچے سمجھے جھوٹی بات کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلا دیں. اور اب تو یعنی وہ دور ہے جب لوگ صرف ورڈ آف ماؤتھ سے جھوٹ آگے پھیلاتے تھے، وہ بھی دور تک پھیل جاتا تھا. آج تو آپ دیکھیں ایک کلک سے کہاں بات پھیل جاتی. اور بعض اوقات لوگوں کی جعلی تصویریں لگا کے نیچے کچھ اوپر فیس لگا کے اور ان کو کسٹمائز کر کے اور ایسی ویڈیوز بنا کے اور شکل کسی کی لگائی اور پیچھے یعنی کہ تصویر لے کے اور پیچھے سپیچ کسی اور کی، اور جھوٹی اداکاری کے ذریعے بھی لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے. یہ ساری جھوٹ کی یہ ساری قسمیں جو ہیں انسان کے لیے بہت زیادہ ہلاکت خیز ہیں. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود میں کچھ ایسے علماء بھی تھے اور بڑے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، لم یاتو کا، اور تکبر کرتے تھے. تو تکبر جو ہے یہ ہر دور میں لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا. جیسے قال الملأ الذین کفروا من قال الملأ الذین، اور ملأ سے یعنی بڑے بڑے سرداروں کی طرف قرآن مجید ہمیشہ انبیاء کے مقابلے میں بتاتا ہے کہ وہ انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. جیسے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بھی تکبر کرتے ہوئے کہا گیا، قالوا ان ھذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلام اللہ میں تحریف بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. تو جو شخص اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسے کسی اور پہ باندھنا. مجھ پر جو جھوٹ جان بوجھ کر باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جھوٹی حدیث گھڑنا جو ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ صرف اپنی مرضی کی بات لینا چاہتے ہیں اور جو مرضی کے خلاف ہو اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. اور یہود کے علماء حق کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کر رہا ہے یا کسی اور قوم کے طور طریقوں کی پیروی کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو. نیکسٹ آیت. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو
بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سماعون للکذب، یہاں پھر تکرار ہوئی سماعون للکذب کی، یعنی پہلے بیان کی تاکید کے لیے آیا ہے اور اگلے بیان کی تمہید کے لیے آیا ہے، یعنی اکالون للسحت کے تمہید کے طور پر۔ تو سماعون للکذب یعنی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، یعنی ایک پیچھے ہم اس کا معنی پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹی باتوں کو ماننا اور قبول کرنا اور جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا۔ اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ سحت، سحت، سحت بھی پڑھا گیا ہے اور سحت بھی پڑھا گیا، دونوں قراتیں اور صحیح ہیں۔ سحت کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، ہلاک کرنا۔ ہر وہ مال جو انسان ناجائز اور حرام طریقے سے کماتا ہے وہ سحت ہے، جیسے سود کھانا، رشوت لینا، یتیم کا مال کھانا، حرام کی تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو سحت کو پھر سحت کیوں کہا گیا اگر اس کا معنی مٹانا اور ہلاک کرنا ہے؟ کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ حرام مال کو سحت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو تباہ کر دیتا ہے، عزت برباد کر دیتا ہے، اس مال میں برکت نہیں ہوتی، اور حرام شامل ہونے کی وجہ سے باقی مال کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے، یعنی برکت مٹا دیتا ہے حرام۔ تو یہاں یہود کے دو گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ باتیں بھی خراب ہیں اور غذائیں بھی خراب ہیں، یعنی زبان سے متعلق جو دو گناہ ہیں، ایک کھانے کا ٹیسٹ اور پھر دوسرے باتوں کا، یعنی انٹیک جو ہے ان کا دونوں طرح کا، اس میں گڑبڑ ہے۔ یعنی جو کچھ ان کے کانوں اور ان کے دلوں میں بطور کلام اور جو ان کے منہ میں اور پیٹوں میں بطور خوراک داخل ہوتا ہے، دونوں ہی حرام ہیں، ناپاک ہیں۔ تو جب انٹیک ناپاک ہوگا تو پھر آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ وہ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا۔ تو دل کی غذا بھی ناپاک جو کانوں کے ذریعے جا رہی ہے، اور جسم کی غذا بھی ناپاک۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں بہت سی احادیث سے اور دین کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ناحق مال کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا بڑا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح سحت اس مال پر بھی بولا جاتا ہے جسے خفیہ طور پر لیا جائے، جیسے رشوت، زانیہ کی اجرت، چوری کا مال، جوئے سے کمایا ہوا مال، یہ سب سحت میں داخل ہے۔ جہاں تک رشوت کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں آتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ملعون فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحابہ نے واضح طور پر رشوت کو حرام کہا ہے،
آپ کو یاد ہوگا یہ قصہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا خیبر کی زمینوں پر. وہ جا کے ان کا اندازہ کرتے تھے کہ کتنی کھجوریں آئی ہیں اس سال، اور ان میں سے پھر ان کو بھی کچھ حصہ ملتا تھا اور کچھ آپ کے حصے میں آتی. تو جب عبداللہ بن رواحہ وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنی عورتوں سے کچھ زیور اکٹھا کر کے تو ان کو بطور رشوت پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، ذاتی تحفہ ہے آپ کا، آپ رکھیے، اور یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ رعایت کر دیجیے، یعنی ہمارے حصے میں زیادہ ڈال دیجیے. تو یعنی آپ کو تو مل گیا جو ملنا تھا. تو اس پر یعنی عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اے یہودیوں کی جماعت، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہو، لیکن یہ نفرت مجھے اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں اور ظلم سے کام لوں. جو رشوت تم نے مجھے پیش کی یہ خالصتاً حرام ہے، یقیناً ہم اس کو نہیں کھائیں گے، میں یہ نہیں لوں گا. تو وہ بولے، بہذا قامت السماوات والارض، اسی وجہ سے تو آسمان و زمین قائم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور غلط کام نہیں کرتے. اسی طرح صحابہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ کسی سے رشوت نہ لیں. حکم بن عبداللہ کہتے ہیں، مجھے انس بن مالک نے کہا، جب آپ اپنے باپ کے پاس جائیں تو ان سے کہیں کہ رشوت سے بچنا کیونکہ یہ حرام ہے. اور ان کے والد مدینہ کے ایک بہت بڑے پولیس آفیسر تھے. اسی طرح سلف صالحین سفارش میں اجرت کو حرام سمجھتے تھے کہ کوئی کسی کی سفارش کرے اور اس پر اجرت وصول کرے، اور اس سے بہت بڑی تحفے میں دے دی. تو مسروق انتہائی غضبناک ہوئے. انہوں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایسا کرو گے تو میں اس ضرورت میں تمہاری سفارش کے لیے کوئی بات نہ کرتا. اب جو تمہارا کام باقی رہ گیا میں اس میں بھی تمہاری سفارش کرتے ہوئے کچھ نہیں کہوں گا، اب نہیں کروں گا. یعنی آپ کسی سے سفارش کریں اور پھر اس کا بدلہ کروانے والے سے وصول کریں. تو سفارش کرنے والے کو جو تحفہ ملتا ہے وہ بھی سخط ہوتا ہے. اسی طرح عمال کو ملے ہوئے ہدیے بھی سخط ہیں. یہ مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات کی وصولی کے لیے تحصیلدار مقرر کیا. ابن اتبیہ کہا جاتا ہے اس کو. جب وہ صدقات لے کر آیا تو اس نے کہا، یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہے جسے ہم صدقات وصول کرنے بھیجتے ہیں تو واپس آ کے کہتا ہے یہ مال تمہارا اور یہ میرا ہے. کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اس کے پاس ہدیے آتے ہیں یا نہیں. یعنی اس کو ایک جاب دی گئی ہے، اس پر اس کو تنخواہ مل رہی ہے، تو اس کو وہاں سے ایکسٹرا وصول کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے پھر انصاف متاثر ہوتا ہے نا کہ انسان صدقات وصول کرنے گیا، اگر وہ تحفے قبول کر لے تو وہ وصول نہیں کرے گا. جو اس کو جیسے ٹیکس کلیکٹرز ہیں تو وہ وہ ٹیکس میں پھر ڈنڈی مار دیں کہ کم لگائیں گے کیونکہ ان کو دوسری طرف سے مل جائے گا. تو اسی طرح خطابی کہتے ہیں کہ حکمران کے لیے تحفے تحائف لینا حرام ہے. ان کو تحفہ دینا دراصل باقی تحفے دینے کی طرح نہیں ہوتا جس طرح جن کا دینا جائز ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں کچھ پھر مزید بڑی نوازش سے نوازے. پھر اسی طرح عامل کا تنخواہ سے بڑھ کر لینا بھی خیانت ہے. پھر سود حرام ذریعہ آمدنی ہے. پھر یتیم کا مال کھانا، جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کرنا، مزدور کی اجرت مارنا، یہ سب سخط ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور اہل ایمان کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے. شک پر مبنی کھانا نہیں کھاتے تھے. سلف صالحین بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے. احمد بن حفص کہتے ہیں، میں امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر ہوا تو انہوں نے کہا، میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں پاتا، 1 درہم بھی، اور نہ ہی 1 درہم مشتبہ پاتا ہوں، شک والا بھی میں نے نہیں رکھا. یعنی جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بالکل پاک مال ہے. تو رزق کی پاک دامنی جو ہے یہ دنیا میں بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے.
حلال کھانے سے دین اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے، نیک اعمال میں مدد ملتی ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے بچنے سے دعا اور تسبیح قبول ہوتی ہے۔ حلال کھانا باعث نجات ہے، دل کی نرمی کا سبب ہے۔ بعض نیک لوگوں سے پوچھا گیا دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا حلال کھانے سے۔ تو اس بارے میں انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات کا محاسبہ بخیل شراکت دار، یعنی جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے، شریک، انگریزی میں کیا کہیں گے اس کو، پارٹنر، بخیل پارٹنر سے بھی زیادہ شدید نہ کرے اپنا محاسبہ، یہاں تک کہ انسان یہ معلوم نہ کر لے کہ اس کا کھانا اور پینا اور لباس کس مال سے بنا ہے۔ پھر طیب رزق کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اکالون للسحت فان جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض برتیں۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہودیوں کی حیثیت اس وقت صرف ایک معاہد قوم کی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ایک میثاق مدینہ کے نام سے وہاں کے رہنے والوں کے بیچ میں ایک معاہدہ قائم کیا تھا، یعنی جس میں یہ تھا کہ صلح کے ساتھ رہیں گے۔ وہ اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے، نہ وہ ذمہ تھے اس وقت۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں، یعنی آپ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، آپ باؤنڈ نہیں ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ شروع سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے، یعنی ان کی کتاب کے مطابق۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہو تو پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کے مقدمات میں اعراض کریں، یعنی آپ ان کا مقدمہ نہ لیں، فیصلہ نہ کریں، جس میں وہ آپ کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کے ارادے سے آپ کی طرف فیصلہ لے کر آتے تھے، وہ آپ کی ان کی چالوں میں سے کوئی چال ہوتی تھی، تو فرمایا آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کریں، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو باقی ہم سب کہاں ہیں کہ جب بھی فیصلہ کریں انصاف کا فیصلہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو دستور یہ تھا کہ جب بنو نذیر کے لوگ قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرتے تو وہ آدھی دیت دیتے، اور جب بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرتے تو پوری دیت دیتے، یعنی دو طرفہ برابری کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس آیت کے نازل ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دیت برابر کر دی، انصاف کا معاملہ کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے کسی قریبی رشتہ دار، دوست، مالدار، فقیر، کسی کا خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالقسط کی بات کی۔ اس کی تفصیلات ہم پیچھے سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ میں۔ تو جب کوئی مقدمہ سامنے آئے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ کون لانے والا کس کا بیٹا لایا ہے، یہ دیکھا جائے کہ دونوں فریق کہتے کیا ہیں اور حق کس کے پاس، یعنی کس کا حق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت۔
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. وکیفا، وکیفا اور کس طرح، یہ استفہام ہے، کیفا حرف استفہام ہے تعجب کے لیے، یعنی ہاؤ کم، جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤ کم، تعجب کی بات ہے کہ وہ آپ کو حاکم کیسے بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں. تو تورات کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے ہیں، یہ ہے سوال. کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو تورات میں ہے وہ سخت حکم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نرمی کر جائیں، لیکن جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا جو تورات کا ہوتا تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ پر رکھتے ہیں، اصل میں تو وہ اپنے غرض کے بندے ہیں، دنیاوی فائدوں کے پیچھے جاتے ہیں، اپنی پسند کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، یعنی بعض لوگ ایک سرٹن پرٹیکولر مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی خاص معاملے میں اس مذہب کا حکم جو ہے ان کو سخت گزرتا ہے تو وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، پھر وہاں بھی تسلی نہیں ہوتی، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مفتی جو ہے نا اس نے ہماری مرضی کے مطابق بات کہی ہے تو بس وہ لے لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم وہ فیصلہ کروائیں کسی سے یا فتویٰ لیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہو. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جاننے کی ضرورت ہونی چاہیے، یعنی اس کے حکم کو جاننے کا شوق یا حرص ہونی چاہیے کہ اصل حکم کیا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو کسی بھی کام میں اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور دین کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرنی ہے. نیکسٹ. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی، علماء، فقہا ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. اس آیت میں یہود کو تنبیہ ہے کہ جو رجم کا انکار کرتے تھے، اور ترغیب بھی ہے کہ وہ اپنے اسلاف میں سے انبیاء، احبار اور ربانیین کا مسلک اختیار کریں. فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کیا ہے تورات کو جس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی.
موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تختیوں پر لکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس تورات کو اس طرح لائے کہ وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قوم پیچھے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی ہے تو انہوں نے وہ تختیاں پھینکی تھی، پھر وہ ٹوٹ بھی گئی تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ علم ضائع ہو گیا تھا، علم محفوظ تھا۔ اس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت سے مراد علم ہے، اور نور سے مراد اس علم کے اثرات، آثار، کیونکہ جتنا جتنا انسان علم اور عمل میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے لیے نور بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی علم میں آگے بڑھنا، علم میں رسوخ اختیار کرنا، اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اندر کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، باتیں بہتر سمجھ میں آتی ہیں۔ تورات کی صفت سورۃ الانبیاء میں بھی بیان کی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی، روشنی عطا کرنے والی اور اہل تقوی کو نصیحت کرنے والی کتاب عطا کی۔ يَحْكُمُ بِهَا، اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، النبیون، انبیاء، الذین اسلموا، ان لوگوں کا جو مطیع ہو گئے تھے، فرما برداری، مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی تورات کے ساتھ اور جو اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے ساتھ انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیا تھا، وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تمام انبیاء تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بے شمار انبیاء آئے، ان سب کے لیے یہی کتاب تھی، یعنی تورات ہی تھی، کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں تورات پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ اس وقت کہتے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ شریعت موسوی کو ہی زندہ کیا جائے، اور انجیل میں مواعظ ہیں، شریعت نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ یہاں پر انبیاء کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ اسلموا؟ اس میں اصل میں اہل کتاب کا رد ہے، کیونکہ بعض وہ یہ کہتے تھے کہ تمام کے تمام انبیاء یہودی اور عیسائی ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، وہ مسلمان تھے، یعنی سب کے سب مسلم تھے۔ یہ تم لوگ ہو جو اسلام سے ہٹ کر فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ للذین ہادو، ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے، یعنی جو کفر سے توبہ کر لی، جنہوں نے یہودی بن گئے، مسلمان بن گئے۔ والربانیون، اور ربانی بھی، یہ نبیون پر معطوف ہے، انبیاء اور ربانی یہ مراد ہے، اور ربانیون کا واحد ربانی ہے، اس سے مراد علماء اور صاحب حکمت و دانائی والے لوگ ہیں، جو ان لوگوں کے لیے مختلف کام، یعنی ان کی تربیت کرتے، ان کو تعلیم دیتے، ان کے لیے فیصلے کرتے۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، یعنی ایک ویسے عالم ہوتا ہے جو صرف علم حاصل کرتا ہے اور علم دیتا ہے، اور ربانی جو ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے۔ باعمل علماء، جو لوگوں کی بہترین تربیت کرتے تھے، اور یہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے پر ہوتا تھا جیسے انبیاء کا ہوتا تھا، شفقت اور نرمی اور محبت کا رویہ۔ پھر احبار جو ہے یہ علماء کے معنوں میں ہے، حبر سے ہے، اس حبر کی جمع ہے احبار، اور حبر بھی کہا گیا ہے اس کو، اور احبار علماء کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ تحبیر سے ہے، تحبیر کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانا،
کیونکہ عالم اچھی چیز کو حسین قرار دیتا ہے اور بری چیز کو قبیح قرار دیتا ہے. اور حبر اس لیے بھی کہ وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہوتا ہے. تو حبر یا حبر اور ربانی میں فرق ہوتا ہے. حبر وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسیع علم ہو، اور ربانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم درجے کا علم ہو لیکن وہ لوگوں کی تربیت کرے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. تو اس طرح وہ علم پر ان کی تربیت بھی کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ ربانی جو تھے، یہ تعلیم یافتہ درویش جو تھے، یہ یہودیوں کے مابین تورات کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے. کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. یعنی انبیاء کا، ربانی اور علماء کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم، انبیاء نے ربانیوں کو اور علماء کو کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا کہ وہ اس کو تبدیل نہ ہونے دیں. اور حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سینوں میں حفظ کریں اور زبان کے ذریعے اس کی تدریس اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں. اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اس کے احکام کو ضائع نہ کریں اور اس کے شرعی احکام کو معطل نہ کریں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، یعنی انبیاء، ربانی اور علماء اس بات پر گواہ تھے کہ جو کچھ تورات میں ہے وہ حق اور سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ گواہی کس چیز پر تھی؟ تورات کی سچائی پر. اور یہاں پر علماء کو شہداء بھی کہا گیا ہے. وہ جو آیت آتی ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء، تو وہاں بھی کچھ لوگ شہداء سے مراد صرف وہ شہید نہیں لیتے جو کسی جنگ میں شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد علماء بھی لیتے ہیں. والراسخون فی العلم، وہ گواہی دیتے ہیں نا. ایک اور جگہ پر بھی آل عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ علماء ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر اسے اللہ کے بندوں کے درمیان اس کو عام بھی کرتے ہیں. فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. یعنی تم فیصلے کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرو، ان کے آگے نہ جھکو، صرف اللہ سے ڈرو. کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا، جب کوئی معزز شخص زنا کا ارتکاب کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے ڈر کے مارے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا. اور جب کوئی کمزور غلط کام کرتا تو اس کو سزا مل جاتی. تو فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو. اور خشیت وہ خوف ہوتا ہے نا جس میں تعظیم ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان سے مت ڈرو. ویسے کسی انسان سے ڈرنا ہے، خوف ہے، لیکن کسی بڑے سے ڈرنا، جیسے ماں باپ کا ڈر، استاد کا ڈر، یا کسی ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑے کا ڈر، پھر اس میں خشیت آ جاتی ہے. تو خشیت اس ہستی کا خوف ہوتا ہے جس کو انسان جانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو خشیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر کی آیت کو، تو یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑا سا ذرا معاوضہ لے کے بیچنا چھوڑ دو، تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. یعنی میری آیات کے بدلے، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. یہ تھوڑی قیمت یا تو دنیا کا منصب اور عہدہ ہے یا رشوت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے ہٹ کے جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ صرف اپنی شان باقی رکھنے کے لیے اور اپنی سرداری باقی رکھنے کے لیے، یا اس مال کے لیے کرتے ہیں جو انہیں بطور رشوت ملتی. تو یہاں پر دنیا کے مال کو، دنیا کے عہدوں کو ثمناً قلیلا کہا گیا ہے. اصل میں دنیا کتنی بھی زیادہ ہو وہ تھوڑی ہی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی.
تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، اور حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور فیصلہ کرنے والا جو ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو جنت میں ہے، اور اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو جہنم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 آگ میں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کیا، جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا تو وہ آگ میں ہے، ظلم والا فیصلہ دیا، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یہ درست نہیں۔ اور کب یہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حاکم کو، ایک بات یہ ہے کہ حاکم کو اللہ کے فیصلے کا علم ہو، اگر اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر اور بات ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جانتا ہو کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے فیصلے کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اس فیصلے کو اللہ کے فیصلے کا نعم البدل، آلٹرنیٹ بنا لے۔ چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو کہ یہ بہت سخت ہیں اور یہ آج نہیں چل سکتے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہے جان بوجھ کے تو پھر ان کا یہ انجام بتایا گیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم اللہ کی شریعت کے محافظ ہیں، اللہ کی شریعت کی اطاعت کرنے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ شیطان جو ہے انسانوں کے اندر لوگوں کا ڈر پیدا کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ دشمن ہو جائیں گے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیا نمبر، کہاں سے اور کہاں پہ ختم کیا آپ ٹائپ کریں، میں دعا کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین الہی آمین۔ 41 سے سٹارٹ کیا اور 44 تک ہم نے کیا، اور جو ٹو ٹیک ہوم لیسن ہے ہمارے لیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہماری روزمرہ کی بات چیت میں کہیں جھوٹ کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ میجر سن ہے، اور اس کی سزا کہاں ملے گی، دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں جگہ، دنیا میں بھی ملتی، یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کہیں روزمرہ کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں کرتے۔
کسی بھی معاملے میں، ناٹ نیسسریلی کہ دین کو لے کے، بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بڑوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اپنی فرینڈس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، جی جو آج کل جو پوسٹ آ جاتے ہیں اور بہت سارے جیسے ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ کوئی سلف میں سے کوئی ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اور وہ ایز فارورڈ کیے جا رہے تھے. تو جبکہ ہم حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم 3 راتیں یا 3 دن. تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ہاتھ سے وہ چیز چلی جائے اور کوئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ہے. ایک تو یہ دیکھنا، دوسرے اپنا سورس جو ہیں سورسز کو ہم چیک کریں کہ جو ارننگز ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ ارننگز کیسے ہیں، ہمارے شوہر کیا کما رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ جاب ہنٹنگ میں ہیں تو وہ کس قسم کی جاب میں انٹر ہو رہے ہیں. تھوڑی سی ریسرچ کرنی اور پھر حلال ذرائع کو جو ہے وہ استعمال کرنا. جیسے کل میری ملاقات خاتون سے ہوئی، جارڈن سے تھیں وہ، تو اپنی وہ سٹوری بتانے لگ گئیں کہ شی واز ریورٹ مسلم. تو اس نے مجھے بتایا کہ وین وہ شروع میں آج سے 20 سال پہلے ان کا آڈیو ویڈیو کیسٹس کا سٹور تھا. کہتی پھر میں مسلمان ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی ارننگ حلال نہیں ہے. سو ہم نے اپنا سٹور بند کر دیا اور میرے شوہر نے پیکیجنگ کا کام سٹارٹ کیا. تو اپنی وین میں چیزیں ڈال کے، کہتی شروع میں چیزیں ڈال کے ہم ڈور ٹو ڈور سپلائی کیا کرتے تھے، یعنی شاپس کے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی. اور 20 سال کے بعد آج ان کا ایک بڑا سٹور ہے. اینڈ باٹم لائن کے یہ بتا رہی تھی کہ وین یو پٹ سم تھنگ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو برکہ. تو شی شیئرڈ ہر اسٹوری. تو آج ان آیتوں کو سنتے ہوئے دوبارہ سے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کو کیا کیا ہے، سخت قرار دیا ہے. اور سخت کیوں قرار دیا ہے یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا الحمدللہ. اور پھر یہ کیا ہے کہ انسان کو تیسری بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 3 باتیں ہیں جو کہ آج کے لیسن کا ایک طرح سے خلاصہ بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ کوئی شیئر نہیں کرنا چاہتا؟ چلیں ٹھیک ہے، یہیں پہ اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.